کیٹی اور زندہ لاش۔ شیلا اپنے وطن پہنچ گئی۔ ہیلی کاپٹر بالٹیمور کے شہر کے اوپر چکر لگا رہا تھا۔ شیلا پھٹی پھٹی آنکھوں سے نیچے گری پڑی عمارتوں اور جلی ہوئی بسوں اور بندرگاہوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے کیونکہ اس قسم کی تباہی میں اسے اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے ملنے کی امید کی شمع بجھتی ہوئی لگ رہی تھی۔ ناگ، امبر اور کیٹی اس کا حوصلہ بڑھا رہے تھے۔ ماریا بھی اس کے پاس ہی خاموش بیٹھی تھی۔ دل میں وہ خداوند سے دعا مانگ رہی تھی۔ وہ شیلا کے سامنے نہیں آ سکتی تھی اور نہ اس نے اپنا آپ شیلا پر ظاہر کیا تھا۔ اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اور اب ماریا، امبر اور ناگ خواہ مخواہ اپنی طاقت کی نمائش نہیں کرتے تھے۔ شیلا نے اس جگہ اپنا ہیلی کاپٹر اتار دیا جہاں کبھی ان کا گھر ہوا کرتا تھا۔ شیلا کا گھر غائب تھا۔ شیلا رونے لگی۔ امبر اور ناگ نے اس کی دل جوئی کی۔ کیٹی نے کہا، شیلا بہن، ہو سکتا ہے کہ تمہارے والدین یہاں سے نکل کر پہاڑوں یا جنگل میں چلے گئے ہوں۔ امبر بولا، ہاں ایسا ہو سکتا ہے، چلو ہم سمندر کے کنارے والے جنگل میں انہیں تلاش کرتے ہیں۔ شیلا نے کوئی جواب نہ دیا، خاموشی سے آنسو پہنچنے لگی۔ ناگ نے کہا، ہمیں جنگل میں جانا چاہیے۔ بالٹیمور کی بندرگاہ کے تمام بڑے جنگی جہاز جل کر ٹیڑھے میڑھے ہو گئے تھے۔ کچھ لوگ جو بچ گئے تھے انہوں نے نئے جہاز بنانے شروع کر دیے تھے۔ امبر، ناگ، شیلا اور کیٹی بندرگاہ پر آ گئے۔ شیلا نے ایک ماہی گیر کو پہچان لیا۔ یہ بوڑھا آدمی تھا اور خاموش سا ایک جگہ بیٹھا جال کی مرمت کر رہا تھا۔ شیلا نے جا کر اسے سلام کیا۔ بوڑھے نے اپنا جھریوں بھرا چہرہ اٹھا کر شیلا کو دیکھا مگر اس کی آنکھوں میں خوف اور دہشت تھی۔ شیلا نے کہا، انکل جیم، تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں شیلا ہوں۔ میرے والدین کہاں چلے گئے؟ بوڑھے مچھیرے نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا۔ بڑی بھیانک تباہی تھی، اور خاموش ہو گیا۔ شیلا نے جب 2-3 بار بوڑھے ماہی گیر کو اپنا نام بتایا تو وہ بولا، تم شیلا ہو، میں نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ شیلا نے بے تابی سے کہا، میرے ڈیڈی ممی کہاں ہیں؟ بوڑھا مچھیرا کچھ دیر تو ٹھٹکی باندھے سمندر کی طرف دیکھتا رہا، پھر جنگل کی جانب اپنی انگلی کا اشارہ کر کر بولا، وہ لوگ جنگل کی طرف بھاگے تھے۔ ابھی یہاں پہلا میزائل ہی گرا تھا، میں نے انہیں بھاگتے دیکھا تھا۔ شیلا کا چہرہ جذبات سے سرخ ہو گیا۔ اس نے ناگ سے کہا، ناگ، میرے ڈیڈی ممی ضرور جنگل میں ہوں گے۔ وہ واپس آ کر ہیلی کاپٹر میں بیٹھے اور جنگل کی طرف پرواز کرنے لگے۔ یہ جنگل جو کبھی بہت گھنا ہوا کرتا تھا اب ایٹمی حملوں کی وجہ سے جگہ جگہ سے جل کر راکھ ہو گیا ہوا تھا۔ شیلا بڑے غور سے نیچے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک جگہ جلے ہوئے درختوں کے پاس ایک جھونپڑی کی طرف اشارہ کر کر کہا، میں اس جھونپڑی کے پاس اتر رہی ہوں۔ ہیلی کاپٹر جھونپڑی کے قریب اتر گیا۔ اسے اترتے دیکھ کر جھونپڑی میں سے ایک ادھیڑ عمر کا امریکی باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں بیلچہ تھا۔ شیلا نے چیخ مار کر کہا، ڈیڈی! وہ بھاگ کر اپنے ڈیڈی سے لپٹ گئی۔ اندر سے شیلا کی ممی اور بہن بھی آ گئیں۔ خوشی سے ان سب کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ شیلا نے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھا۔ ڈیڈی نے اسے پیار کرتے ہوئے کہا، بیٹی، تمہارا بھائی ان درختوں کے پیچھے ہل چلا رہا ہے۔ ہم ایک بار پھر سے اپنے پرانے زمانے میں آ گئے ہیں۔ شیلا کا بھائی بھی آ گیا۔ یہ ملن بڑا خوبصورت تھا۔ شیلا نے ناگ، امبر اور کیٹی کا اپنے والدین اور بہن بھائی سے تعارف کروایا اور اپنی ساری کہانی سنائی۔ اس کی ماں نے کہا، بیٹی، اس جنگ نے ساری دنیا کو برباد کر دیا ہے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہماری جان بچ گئی۔ شیلا کا بھائی بولا، ہمارا کاروبار بھی تباہ ہو چکا ہے۔ ہم نے دوبارہ سے کھیتی باڑی شروع کر دی ہے۔ امبر، ناگ اور کیٹی، ماریا اس جگہ 2 روز رہنے کے بعد آگے چلنے کا پروگرام بنانے لگے۔ شیلا کے باپ نے ان سے کہا، میرے بچوں، تم کہاں جاؤ گے؟ دنیا میں کوئی جگہ، کوئی شہر سلامت نہیں رہا، تم ہمارے پاس ہی رہ جاؤ۔ کیٹی نے کہا، انکل، ہمارا ایک بھائی کھو گیا ہے، ہم اس کی تلاش میں ہیں۔ شیلا بولی، تم تھیوسانگ کی بات کر رہی ہو؟ ہاں، ناگ نے کہا، ہمیں ابھی اپنے اس بھائی کی تلاش کرنا ہے۔ شیلا، امبر نے پوچھا، اس دنیا میں کوئی ایسا ملک بھی ہے جس نے جنگ میں حصہ نہ لیا ہو؟ شیلا کے باپ نے کہا، صرف سوئٹزرلینڈ ایک ایسا ملک ہے جس نے جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا،
مگر کہتے ہیں کہ وہ بھی جنگ کی بربادیوں سے بچ نہیں سکا۔ ناگ نے کیٹی کی طرف دیکھ کر کہا، ہمیں سوئٹزرلینڈ کی طرف نکل جانا چاہیے۔ تھیو سانگ سے وہاں ملاقات ہونے کا امکان ہے۔ شیلا اور اس کے ڈیڈی ممی نے انہیں بہت روکا، مگر امبر ناگ اور کیٹی ان سے اجازت لے کر ہیلی کاپٹر میں یورپ کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ بحر الکاہل اور بحر اقیانوس پر سے گزرتے ہوئے یورپ کے بڑے اعظم میں داخل ہو گئے۔ ماریا نے کہا کہ سوئٹزرلینڈ اگر جنگ میں غیر جانبدار تھا تو وہاں ضرور آبادی ہوگی اور سائنسی طور پر بھی اسے نقصان نہیں پہنچا ہوگا۔ کیٹی بولی، ماریا ٹھیک کہتی ہے، اگر سوئٹزرلینڈ کی خلائی لیبارٹریاں تباہی سے بچ گئی ہیں تو ہم وہاں سے کسی راکٹ میں سوار ہو کر خلا میں تھیو سانگ کی تلاش میں پرواز کر سکتے ہیں۔ امبر نے کہا، خیال تو بڑا مناسب ہے، مگر بوڑھے نے یہ بھی تو کہا تھا کہ سوئٹزرلینڈ بھی جنگ کی تباہیوں سے نہیں بچ سکا۔ ناگ بولا، یہ تو وہاں چل کر ہی معلوم ہوگا۔ ہیلی کاپٹر میں انہوں نے ایک ویران تیل کے کنویں سے جو کسی طرح سے بچ گیا تھا تیل لیا اور فرانس، اسپین اور اٹلی کے اوپر سے ہوتے ہوئے سوئٹزرلینڈ کی برف سے ڈھکی ہوئی وادی میں پہنچ گئے۔ انہوں نے اوپر سے دیکھا کہ وہ بلند پہاڑوں کی برف پگھل کر سیلاب کی طرح سے سوئٹزرلینڈ کے دارالحکومت برن کو بہا کر لے گئی ہے اور سارا شہر کیچڑ میں ڈوبا ہوا تھا۔ صرف کہیں کہیں اونچی عمارتوں کی چھتیں اور مینار ہی نظر آ رہے تھے۔ امبر نے کہا، جنوا کے شہر کا رخ کرو، یہاں سپر طاقتوں کے اجلاس ہوا کرتے تھے۔ ماریا کہنے لگی، یہاں تو دونوں سپر طاقتوں نے ایٹمی حملے کیے ہوں گے۔ ماریا کا اندازہ کسی حد تک درست تھا۔ جنوا کا شہر بہت حد تک تباہ ہو چکا تھا۔ کہیں کہیں کوئی عمارت اس طرح سے کھڑی تھی کہ اس کی کھڑکیاں اور دروازے غائب تھے۔ انہیں کسی جگہ کوئی انسان نظر نہ آیا۔ کیٹی ہیلی کاپٹر چلا رہی تھی۔ اس نے امبر کے کہنے پر ہیلی کاپٹر جنوا کی مشہور اور خوبصورت جھیل کے کنارے اتار دیا۔ یہاں کنارے پر ایک پتھر اور لکڑی کی عمارت ابھی تک صحیح سلامت تھی۔ امبر ناگ، ماریا اور کیٹی اس عمارت میں داخل ہو گئے۔ دسمبر کا مہینہ تھا۔ جگہ جگہ برف پڑ رہی تھی، سخت سردی پڑ رہی تھی۔ یہ عمارت ایک منزلہ تھی۔ اندر لکڑی کے فرش والا بڑا کمرہ تھا جس کی آتش دان میں آگ بجھی ہوئی تھی۔ پاس ہی گدے دار آرام دہ کرسیاں پڑی تھیں۔ ناگ نے کہا، لگتا ہے یہاں جنگ نہیں آئی۔ کمرے میں لکڑی کی سیڑھیاں اوپر جا رہی تھیں۔ ماریا نے کہا، میں اوپر جا کر دیکھتی ہوں۔ امبر ناگ اور کیٹی باہر سے لکڑیاں اٹھا کر لائے اور آتش دان میں آگ روشن کر دی۔ اگرچہ انہیں سردی سے بچنے کی زیادہ ضرورت نہیں تھی، مگر ناگ کو سردی محسوس ہو رہی تھی۔ آتش دان میں آگ جلنے سے کمرہ نیم گرم ہو گیا۔ ماریا اوپر سے نیچے آئی اور بولی، اوپر ایک بیڈ روم بھی ہے جہاں پلنگ پر بستر لگے ہیں۔ امبر نے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے، میں اور ناگ اوپر سوئیں گے۔ کیٹی نے جلدی سے کہا، تم دونوں کو سونے کی کیا ضرورت ہے، اوپر میں اور ماریا رہیں گے۔ ناگ نے کہا، مگر ہمیں تو یہاں کی مشہور خلائی لیبارٹری کو تلاش کرنا ہے تاکہ اگر وہاں کوئی راکٹ وغیرہ مل جائے تو اس میں بیٹھ کر ہم خلا میں پرواز کر جائیں۔ ماریا بولی، ہم کوئی خلائی لیبارٹری کا سراغ لگا لیں گے۔ امبر کہنے لگا، ویسے مجھے یقین نہیں آتا کہ یہاں کوئی خلائی لیبارٹری باقی بچی ہوگی۔ بہرحال کل تلاش کر لیں گے، اس وقت تو رات ہونے والی ہے۔ امبر ناگ، کیٹی اور ماریا آتش دان کے قریب آرام دہ کرسیوں پر بیٹھ کر اپنے سفر، دنیا کی تباہی اور تھیو سانگ کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ باہر برف گرنا شروع ہو گئی۔ ماریا اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ گئی۔ اس نے شیشے میں سے باہر دیکھا۔ برف کے سفید سفید گالے رات کے اندھیرے میں بڑی نرمی سے گر رہے تھے۔ وہ واپس آ کر آتش دان کے پاس لکڑی کے فرش پر بیٹھ گئی اور بولی، اگر ہمیں کوئی پرانا اور ٹوٹا پھوٹا راکٹ بھی مل گیا تو میں اسے مرمت کر کر پرواز کے لائق بنا دوں گی۔ امبر نے کہا، دعا کرو کہ کوئی پرانا راکٹ ہی مل جائے، کیونکہ ہم تھیو سانگ کو خلا میں بھٹکنے کے لیے اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ ناگ کہنے لگا، وہ کسی نہ کسی سیارے پر ہی ہوگا۔ امبر، کیا ہم تمہارے غیبی شیشے سے کام لے کر اوپر خلا میں نہیں جا سکتے؟ امبر بولا، ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر یہاں سے غائب تو ہو سکتے ہیں، مگر اس میں خطرہ بھی ہے۔ خدا جانے ہم کسی ایسے سیارے پر پہنچ جائیں کہ جہاں آتش فشاں پہاڑ لاوا اگل رہا ہو۔ ایک بار ہی خطرہ مول لینا کافی تھا۔
کیٹی بولی اگر ہمیں کسی صورت میں بھی کوئی راکٹ وغیرہ نہ مل سکا تو ہمیں یہ خطرہ مول لینا ہی پڑے گا۔ پھر کیٹی نے امبر سے غیبی شیشہ لے کر اس کا غور سے جائزہ لیا۔ کیٹی خود خلا کی رہنے والی تھی اور غیبی شیشہ بھی خلائی مخلوق کا تھا، مگر کیٹی کو بھی غیبی شیشے کے پیچھے بنے ہوئے ہندسے اور ڈگریوں کے نشان سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ اس نے کہا کہ اس پر جو ڈگریاں بنی ہوئی ہیں وہ کسی نہ کسی سیارے کی سمتیں ہیں، لیکن ہمیں کچھ نہیں معلوم کہ ہم کس سیارے پر پہنچ جائیں۔ اسی لیے پہلے ہمیں صبح اس شہر کے خلائی سینٹر کی تلاش کرنی چاہیے۔ اگر ہمیں کہیں سے بھی کوئی خلائی جہاز یا راکٹ نہ مل سکا تو پھر اس غیبی شیشے ہی سے کام لینا پڑے گا۔ امبر آتش دان کے پاس جھک کر بیٹھا تھا۔ ناگ کرسی پر بیٹھا آتش دان میں اٹھتے ہوئے شعلوں کو تاک رہا تھا۔ ماریا اس کے پیچھے کرسی پر بیٹھی تھی۔ ماریا نے کہا میں غائب ہوں، مجھے تو نہ سردی لگتی ہے گرمی، میرا خیال ہے کہ میں شہر کا ایک چکر لگا کر خلائی سینٹر کو تلاش کرتی ہوں۔ کیٹی بولی تم کو خلائی سینٹر مل بھی گیا تو تم وہاں کچھ معلوم نہ کر سکو گی، کیونکہ تم خلائی ٹیکنالوجی سے واقف نہیں ہو۔ میں خلائی لڑکی ہوں، مجھے بھی سردی زیادہ نہیں لگتی۔ تمہاری جگہ اگر میں شہر کا چکر لگاؤں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ناگ بولا مگر شہر باقی کہاں بچا ہے؟ کیٹی نے کہا جینوا شہر اگرچہ تباہ ہو چکا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہاں کا خلائی سینٹر ان لوگوں نے کسی پہاڑی کے اندر بنا رکھا ہوگا جو ضرور محفوظ ہوگا۔ میں ایٹمی تابکاری کو اپنے جسم پر محسوس کر لیتی ہوں، میں اس سینٹر کا کھوج لگا لوں گی۔ امبر نے کہا میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ کیٹی ہنسنے لگی تو کیا تم مجھے بزدل سمجھتے ہو امبر بھائی؟ ایسی بات نہیں ہے، امبر بولا، میں تمہیں اکیلی نہیں جانے دینا چاہتا۔ ماریا نے کہا چلو ہم میں سے کوئی بھی نہیں جاتا، لیکن کیٹی نے خلائی سینٹر کی تلاش میں جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ جینوا کے جھیل کنارے والے کسی پہاڑ کے اندر خلائی سینٹر ضرور ہوگا۔ جب رات گہری ہو گئی تو امبر اور ناگ تو آتش دان کے پاس لیٹ گئے اور پروگرام کے مطابق ماریا اور کیٹی اوپر والے کمرے میں چلے گئیں۔ ماریا کے ہوتے ہوئے کیٹی کا باہر نکلنا مشکل تھا۔ وہ ماریا کو وہاں سے کسی دوسری طرف بھجوانے کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ ماریا خود ہی بولی کیٹی میں اب بھی یہی کہوں گی کہ مجھے باہر جا کر خلائی سینٹر کا سراغ لگانا چاہیے۔ کیٹی نے کہا ماریا بہن دراصل میں بھی یہی سوچ رہی ہوں۔ امبر اور ناگ نیچے ہیں، ہم اوپر والی منزل سے کس طرح سے باہر نکل جائیں؟ بالکل ٹھیک ہے، میرے ساتھ آؤ، ماریا نے کہا۔ کیٹی مسکرا کر بولی تم تو مجھے نظر نہیں آ رہی، میں تمہارے پیچھے کیسے آؤں گی؟ ماریا کی آواز آئی میری خوشبو کے پیچھے پیچھے آؤ۔ کیٹی بولی یہ تو میں جانتی ہوں، میں ویسے ہی تمہیں مذاق کر رہی تھی۔ ماریا اور کیٹی نے کمرے کی پچھلی کھڑکی کھول کر باہر دیکھا۔ باہر برف ابھی تک گر رہی تھی، مگر یہ بڑی ہلکی برف تھی۔ چاروں طرف گہرا اندھیرا تھا، لیکن کیٹی اور ماریا کو جھیل کی برف پوش سفید سطح اور دور سفید درخت اور پہاڑ بڑے دھندلے دھندلے باقاعدہ سے نظر آ رہے تھے۔ کھڑکی کے نیچے ایک فولاد کی چھوٹی سی سیڑھی لگی تھی۔ یہ سیڑھیاں یورپ کے مکانوں میں ضرور لگائی جاتی ہیں تاکہ اگر مکان کو آگ لگ جائے تو اس سیڑھی سے جان بچائی جا سکے۔ اس سیڑھی کو لگا کر اس سیڑھی کو فائر سٹیئر کہتے ہیں۔ ماریا کو سیڑھی پر سے اترنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ کھڑکی میں سے باہر کود گئی اور روئی کے گالوں کی طرح سے بڑے آرام سے زمین پر آ کر لگ گئی۔ کیٹی سیڑھی اتر کر نیچے آ گئی، انہوں نے تیزی سے پہاڑ کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ کیٹی نے کہا ہم 1-2 گھنٹے بعد واپس آ جائیں گے امبر، ناگ کو ہمارے جانے کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ماریا بولی تمہیں یقین ہے کہ خلائی سینٹر اس پہاڑ کے اندر ہوگا؟ کیٹی کہنے لگی مجھے اس لیے یقین ہے کہ یورپ میں اس قسم کے خلائی سینٹر زمین یا پہاڑوں کے اندر بنائے جاتے ہیں۔ جینوا کے خلائی سینٹر کے بارے میں نے سن رکھا ہے کہ وہ کسی پہاڑ کے اندر بنایا گیا ہے۔ وہ جھیل کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ رات کے اندھیرے میں جھیل پر جمی ہوئی سفید برف انہیں دھندلی نظر آ رہی تھی۔ ماریا نے کہا جھیل پر برف سخت ہو چکی ہے، تم اس پر چل سکتی ہو؟ ذرا کوشش کر دیکھو۔ کیٹی نے جھیل کی برف پوش سطح پر پاؤں رکھا تو اسے محسوس ہوا کہ برف سخت ہے، اس طرح سے انہیں شارٹ کٹ مل جاتا تھا۔ کیٹی نے جھیل پر چلنا شروع کر دیا۔
ماریا اس کے ساتھ ساتھ جھیل کی سطح سے 1 فٹ بلند ہو کر ہوا میں آہستہ آہستہ پرواز کرتی چلی جا رہی تھی۔ شارٹ کٹ ہونے کی وجہ سے یہ دونوں سہیلیاں اور دوست بہت جلد سامنے والے برف پوش پہاڑ کے دامن میں پہنچ گئیں۔ یہاں ہر طرف برف جمی تھی، درخت برف سے ڈھکے ہوئے تھے، پہاڑ کی چوٹی پر برف ہی برف تھی، پہاڑ کی دیوار برف سے خالی تھی اور رات کی تاریکی میں سیاہ دکھائی دے رہی تھی۔ یہاں پہنچ کر ماریا نے کیٹی سے پوچھا، کیا تمہیں ایٹمی تابکاری محسوس ہو رہی ہے؟ کیٹی بولی، ابھی تک مجھے اس قسم کی کسی لہر کا احساس نہیں ہوا، ہمیں پہاڑ کا ایک چکر لگانا ہوگا۔ ماریا نے کہا، ایسا کرتے ہیں کہ تم پہاڑ کا چکر لگاؤ، میں پہاڑ کے اوپر سے ہو کر دوسری طرف جا کر دیکھتی ہوں۔ کیٹی نے کہا، تم کہیں ادھر ادھر نہ ہو جانا ماریا۔ ماریا نے مسکراتے ہوئے کہا، کچھ بھی ہو مجھے تمہاری خوشبو آ جائے گی اور تم بھی میری خوشبو سونگھ کر میرے پاس پہنچ سکتی ہو، میں جا رہی ہوں پہاڑ کے اوپر۔ یہ کہہ کر ماریا زمین سے اچھلی اور تیزی سے اڑتی ہوئی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئی۔ کیٹی کو ماریا کی خوشبو اپنے سے دور ہوتی محسوس ہوئی، پھر یہ خوشبو بہت دھیمی پڑ گئی۔ ماریا کے جانے کے بعد کیٹی پہاڑ کی دیوار کے ساتھ چلنے لگی۔ اچانک ایک جگہ کیٹی کو ایٹمی تابکاری کی لہریں اپنے خلائی جسم سے ٹکراتی محسوس ہوئی۔ کیٹی رک گئی، اس نے بڑے غور سے اس طرف دیکھا جدھر سے اس کے خیال کے مطابق ایٹمی تابکاری کی لہریں آ رہی تھیں۔ کیٹی آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی، پہاڑ کی دیوار کے پاس اسے ایک جگہ قبر سی بنی ہوئی نظر آئی۔ کیٹی نے جھک کر اس قبر کو دیکھا، قبر پر برف پڑی تھی، اس کے پیچھے ایک کتبہ لگا تھا جو ٹیڑھا ہو گیا تھا، کتبے پر انگریزی میں پرانے لفظوں میں ایک تحریر لکھی تھی۔ کیٹی نے اسے پڑھا، اس پر لکھا تھا، یہاں ڈاکٹر فرینک فسٹائن دفن ہے، خدا اس کے گناہ معاف کرے۔ کیٹی سوچنے لگی کہ یہ ڈاکٹر فرینکسٹائن ضرور کوئی بدمعاش قسم کا انسان ہوگا جس کے لیے پادری صاحب نے کتبے پر اس کے گناہ بخشوانے والا کتبہ لگوا دیا۔ پیارے بچوں، کیٹی کو تو فرینکسٹائن کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ ڈاکٹر فرینکسٹائن ایک بہت بڑا سائنسدان تھا، مگر اس کے دل میں برائی پیدا ہو گئی تھی، وہ برے راستے پر چل پڑا تھا۔ اس نے اپنے اوپر سائنسی تجربے کرنے کے بعد خود کو ایک بہت بڑا عفریت بنا لیا تھا اور پورے یورپ کے شہروں میں تباہی مچا دی۔ اس نے کئی انسانوں کو ہلاک کر ڈالا اور وہ آدھی رات کے اندھیرے میں جنگل اور شہر کو جانے والی ویران سڑکوں پر گات لگا کر بیٹھ جاتا، جو کوئی ادھر سے گزرتا اچانک اس کے سامنے آ جاتا۔ فرینکسٹائن کا قد سائنسی تجربے کے بعد 8 فٹ اونچا ہو گیا تھا، اس کا سر بڑا بڑا ہو گیا تھا، آنکھیں مردہ ہو کر پتھر کی طرح کی ہو گئی تھیں اور چہرے پر ایک لمبا زخم کا نشان بھی پڑ گیا تھا۔ یورپ کے جس شہر میں فرینکسٹائن کا عفریت جاتا وہاں تباہی اور افراتفری مچ جاتی، پولیس بندوقیں اور مشین گنیں لیے اس کے تعاقب میں نکل پڑتی، مگر فرینکسٹائن پر کوئی گولی اثر ہی نہیں کرتی تھی۔ اتفاق سے ایک کسان فرینکسٹائن کے سامنے آ کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے پولیس کو بتایا کہ فرینکسٹائن کی شکل کسی زندہ لاش کی طرح ہے اور وہ لاش کی طرح سے دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر لمبے لمبے ڈاگ بڑھتا ہوا آہستہ آہستہ چلتا ہے۔ اس دن سے اخباروں اور لوگوں نے اسے زندہ لاش کہنا شروع کر دیا۔ اب ہم بھی ڈاکٹر فرینکسٹائن کو زندہ لاش ہی کہیں گے۔ یہ زندہ لاش ایک بار پولیس کے گھیرے میں آ گئی، اس پر زہریلی گیس پھینکی گئی جس کی وجہ سے وہ مر گیا۔ کم از کم لوگوں نے یہی سمجھا کہ فرینکسٹائن مر چکا ہے یا زندہ لاش مر چکی ہے، چنانچہ اسے پہاڑوں کے دامن میں ایک جگہ دفن کر کر اوپر کتبہ لگا دیا کہ یہاں ڈاکٹر فرینکسٹائن دفن ہے، خدا اس کے گناہ معاف کرے۔ کیٹی کو زندہ لاش کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا، وہ یہی سمجھی کہ یہ کسی گنہگار ڈاکٹر کی قبر ہے، مگر وہ بات پر کچھ حیران ہوئی کہ ایٹمی تابکاری کی شعاعیں قبر کے اندر سے آ رہی تھی۔ کیٹی نے سوچا کہ ہو سکتا ہے خلائی سینٹر کو اسی جگہ سے کوئی خفیہ راستہ جاتا ہو اور سینٹر والوں نے اسی راستے کو پوشیدہ رکھنے اور لوگوں کی نظروں سے بچانے کے لیے یہاں ایک قبر بنا دی ہے۔ کیٹی کو یقین تھا کہ اگر یہ بات ہے تو اس قبر میں جانے والا کوئی خفیہ راستہ ضرور بنا ہوا ہوگا۔ کیٹی نے قبر کے خفیہ راستے کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اسے ماریا کی خوشبو آ رہی تھی، مگر یہ خوشبو کافی ہلکی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ ماریا ابھی تک اس پہاڑ کی دوسری جانب ہے۔ کیٹی نے قبر پر سے برف کو ہٹایا،
قبر پر پتھر لگا ہوا تھا۔ قبر کے پاؤں کی جانب سے کیٹی نے جب برف ہٹائی تو اسے وہاں ایک سوراخ نظر آیا۔ کیٹی نے ہاتھ اندر ڈال کر دیکھا کہ وہاں ایک بڑا سا پتھر لگا ہے مگر وہ ہلتا ہے۔ کیٹی نے تھوڑا سا اس کو ہلایا، وہ کھل گیا۔ کیٹی اندر گئی، اس نے ایک تابوت دیکھا۔ ابھی کیٹی آگے بڑھ ہی رہی تھی کہ وہ تڑپ کر پیچھے کو مڑی تو زندہ لاش تابوت سے باہر نکل آئی۔ کیٹی دیوار کے ساتھ لگی قبر کے اندھیرے میں اپنے سامنے ایک 8 فٹ اونچی چوڑی چکلی عفریت نما لاش کو دیکھ رہی تھی۔ زندہ لاش کے کپڑوں کے چیترے لٹک رہے تھے، اونچے ماتھے پر لمبے زخموں کے ٹانکوں کے نشان صاف نظر آ رہے تھے اسے۔ لاش کی آنکھیں پتھر کی طرح سے مردہ تھی، اس کے منہ سے خون کی ایک لکیر نکل کر ٹھوڑی پر جم رہی تھی۔ زندہ لاش کے حلق سے دہشتناک سی گڑگڑاہٹ نکل رہی تھی۔ زندہ لاش دونوں لمبے لمبے بازو پھیلائے کیٹی کی طرف بڑھی۔ کیٹی کھلائی لڑکی تھی، وہ خوف زدہ نہیں تھی مگر زندہ لاش کو دیکھ کر حیران ضرور تھی۔ اتنی اونچی لمبی چوڑی چکلی لاش اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ کیٹی نے حملہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اچھل کر زندہ لاش کو ایک زبردست فلائنگ کک ماری مگر زندہ لاش پر کوئی اثر نہ ہوا۔ کیٹی کو محسوس ہوا کہ اس کی ٹانگیں کسی پتھر کی دیوار سے جا کر ٹکرائی ہیں۔ وہ دیوار کے پاس آ کر گر پڑی۔ زندہ لاش کے حلق سے ایک بھیانک سی گڑگڑاہٹ نکلی اور اس نے کیٹی کو گردن سے دبوچ کر اوپر اٹھا لیا۔ کیٹی اس کے ہاتھوں میں ایک بکری کی طرح سے لگنے لگی تھی۔ کیٹی کو زندہ لاش کی بے پناہ طاقت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ ٹانگوں کو اچھال کر اپنے پاؤں زندہ لاش کے منہ پر مارنے ہی والی تھی کہ اسے اپنے جسم میں سوئیاں سی چبھتی محسوس ہوئیں۔ کیٹی کے جسم سے آہستہ آہستہ طاقت ختم ہو رہی تھی۔ زندہ لاش کے جسم سے جو تابکاری کی شعاعیں نکل رہی تھیں وہ سیدھی اس کے جسم میں داخل ہو رہی تھیں۔ اس کے جسم میں داخل ہو کر خلائی خون میں شامل ہو رہی تھیں۔ کیٹی کو محسوس ہوا کہ اس کا جسم سن ہو رہا ہے اور اس کے بازو لٹکنے لگے، پھر ٹانگیں بھی بے جان ہو کر لٹکنے لگی۔ زندہ لاش نے ابھی تک اسے اوپر اٹھا رکھا تھا اور گڑگڑا رہی تھی۔ کیٹی کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا، پھر وہ بے ہوش ہو گئی۔ زندہ لاش نے بے ہوش کیٹی کو اٹھا کر خالی تابوت میں سیدھا لٹا دیا اور اپنی گردن میں کھوبی ہوئی چاندی کی کیل کو نکالا اور کیٹی کی گردن میں گاڑ دیا۔ کیل کیٹی کی گردن میں اندر تک گھس گیا۔ زندہ لاش نے ایک بھیانک چیخ مار کر دونوں ہاتھ اپنے سینے پر زور سے مارے اور قبر کے محرابی دروازے سے جھک کر دوسری قبر میں آ گئی۔ زندہ لاش نے محرابی دروازے کو زور سے بند کر کر اس کے آگے مٹی اکھاڑ کر ڈال دی اور پھر رینگ کر قبر کے سوراخ میں سے باہر اندھیری برفیلی رات میں نکل گئی۔ زندہ لاش نے یک بستہ سرد رات کے اندھیرے میں آتے ہی جھیل کے دوسرے کنارے کی طرف دیکھا۔ دور برف پوش جھیل کے دوسرے کنارے پر ایک مکان کی کھڑکی میں سے ہلکی سی روشنی نکل رہی تھی۔ یہ روشنی اس مکان سے آ رہی تھی جس کے بڑے کمرے میں امبر اور ناگ آتش دان کے قریب آنکھیں بند کیے لیٹے تھے۔ آتش دان کی آگ بجھ چکی تھی اور میز پر ایک بڑی سی موم بتی جل رہی تھی۔ یہ اس موم بتی کی روشنی تھی جو زندہ لاش کو دور سے دکھائی دے رہی تھی۔ زندہ لاش کے حلق سے گڑگڑاہٹ کی آواز نکلی اور اس نے جھیل کی سخت برفیلی سطح پر روشنی کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ زندہ لاش لمبے لمبے ڈاگ پڑ رہی تھی مگر وہ زیادہ رفتار سے نہیں چل رہی تھی۔ اس کے چلنے کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی بہت بڑا کھلونا چابی دینے کے بعد چلتا ہے۔ امبر اور ناگ بڑے کمرے میں لیٹے تھے، وہ کافی باتیں کر چکے تھے، پھر اپنی اپنی مرضی سے انہوں نے کچھ دیر سو جانے کا فیصلہ کیا اور سو گئے۔ اس وقت بھی وہ گہری نیند سو رہے تھے۔ امبر اور ناگ نیند سے بے نیاز تھے مگر جب وہ چاہتے اپنی مرضی سے سو جایا کرتے تھے تاکہ وقت گزر جائے۔ امبر اور ناگ چونکہ گہری نیند میں تھے اسی لیے انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہو سکا کہ اوپر سے کیٹی اور ماریا کی خوشبو نہیں آ رہی۔ زندہ لاش برف پوش رات کی تاریکی میں جھیل کے اوپر سے گزر کر امبر ناگ والے مکان کے قریب آ گئی۔ لاش نے ٹھنڈے شیشے کے ساتھ منہ لگا کر اندر جھانکا۔ اسے 2 آدمی آتش دان کے پاس لیٹے گہری نیند میں سوتے نظر آئے۔ زندہ لاش کے پھٹے ہوئے ہونٹ پھیل گئے، شاید لاش تھوڑا سا مسکرائی تھی۔ مسکرانے سے لاش کا چہرہ اور زیادہ ڈرونا ہو گیا تھا
اور الگ سے گرراہٹ نکلنے لگی تھی۔ زندہ لاش کے دانت نوکیلے تھے۔ امبر نے کروٹ بدلی تو لاش کا چہرہ شیشے کے پیچھے سے غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد زندہ لاش دوسری کھڑکی کے پاس آ گئی۔ اس نے دروازے پر ہاتھ رکھا تو ہلکی سی آواز پیدا ہوئی۔ ناگ کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے گردن گھما کر کھڑکی کی طرف دیکھا، مگر اتنی دیر میں لاش شیشے کے آگے سے ہٹ گئی تھی۔ ناگ کروٹ بدل کر پھر سے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اب اسے گڑگڑاہٹ کی آواز آئی۔ ناگ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے امبر کو بھی اٹھا دیا۔ کیا بات ہے ناگ؟ ناگ نے کہا۔ باہر کوئی درندہ معلوم ہوتا ہے، اس کی گڑگڑانے کی آواز آئی ہے۔ امبر نے کان لگا دیے۔ ایک ہلکی سی گڑگڑاہٹ اسے بھی سنائی دی۔ اس نے چونک کر کہا، ماریا اور کیٹی کی خوشبو بھی نہیں آ رہی ناگ۔ ناگ بھی ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ تو اوپر چلے گئی تھی، خوشبو نہیں آ رہی ان کی۔ یہ کہہ کر امبر اوپر جانے والی سیڑھی کی طرف بڑھا۔ ناگ بھی اس کے پیچھے پیچھے لپکا۔ اب انہیں درندے کی گڑگڑاہٹ بھول گئی تھی اور ماریا اور کیٹی کی فکر پڑ گئی کہ وہ کہاں چلے گئی ہیں۔ اوپر والے کمرے میں جا کر انہیں سب سے پہلے تو پتہ یہ چلا کہ کیٹی موجود نہیں ہے۔ ناگ نے ماریا کو آواز دی۔ امبر نے جھنجھلا کر کہا، تم اسے کیا آوازیں دے رہے ہو؟ اس کی خوشبو نہیں آ رہی۔ مگر وہ جاگ آ سکتی ہے، ناگ نے تل ملا کر کہا۔ مجھے کیا معلوم، امبر نے بھی غصے میں آ کر کہا۔ پھر سر کو جھٹک کر کہنے لگا، معاف کر دینا یار ناگ، میں غصے میں آ گیا تھا۔ اصل میں مجھے غصہ ماریا اور کیٹی پر آ رہا ہے کہ جب انہیں تاکید کی تھی کہ وہ یہاں سے باہر نہ جائیں تو پھر یہ دونوں بیوقوف لڑکیاں کہاں چلے گئیں۔ ناگ نے کھڑکی کے شیشے میں سے باہر دیکھا اور بولا، باہر تو گپ اندھیرا ہے۔ میرا خیال ہے کہ کیٹی نے خلائی سینٹر کا کھوج لگانے کی رٹ لگا رکھی تھی۔ وہ ضرور ماریا کو لے کر خلائی سینٹر کی طرف گئی ہے۔ امبر نیچے آتے ہوئے بولا، کبھی کبھی بڑی احمقانہ حرکتیں کرتی ہیں کیٹی۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اجنبی جگہ ہے، یہاں وہ کسی بھی مشکل میں گرفتار ہو سکتی ہے۔ اور ماریا کو دیکھو، وہ بھی اس کے ساتھ چل پڑی۔ ناگ نے کہا، اگر انہیں ایسا ہی کرنا تھا تو کم از کم ہمیں خبر تو کر دیتی۔ امبر بولا، ہمیں خبر کرتی تو ہم انہیں جانے کی اجازت کیسے دے سکتے تھے؟ باہر سخت سردی اور تاریک فضا میں سے گڑگڑاہٹ کی وہی آواز پھر سے سنائی دی۔ امبر نے کھڑکی کی طرف دیکھا۔ ناگ بولا، یہی آواز میں نے سنی تھی۔ امبر نے کہا، یہ کسی درندے کی آواز لگتی ہے، شاید کوئی جنگلی چیتا ہے، چلا جائے گا، مگر ماریا اور کیٹی کا کیا کیا جائے؟ ناگ نے کہا کہ سوائے اس کے کیا ہو سکتا ہے کہ میں عقاب بن کر ان دونوں کی تلاش میں جاتا ہوں۔ امبر نے تھوڑا سا غور کیا اور پھر کہنے لگا، ٹھیک ہے، تم فوراً سے عقاب کی شکل میں ابھی علاقے میں جا کر پرواز کرو اور دیکھو کہ ماریا اور کیٹی کہاں ہیں۔ میں ابھی جاتا ہوں۔ ناگ نے کھڑکی کھول دی، پھر سانس اوپر کو کھینچ کر عقاب کی شکل اختیار کی اور پھڑ پھڑاتا ہوا اندھیرے میں اڑ گیا۔ اس کے جانے کے بعد امبر نے کھلی کھڑکی میں سے سر باہر نکال کر دیکھا۔ بے حد سخت اور یک بستہ ہوا اس کے چہرے اور گردن سے ٹکرائی، مگر اسے ٹھنڈ بالکل نہ لگی۔ سردی کا احساس البتہ ضرور ہوا۔ امبر نے کھڑکی بند کر دی اور آتش دان کے پاس آ کر آرام دہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ میز پر موم بتی آہستہ آہستہ سے پگھل رہی تھی۔ اس کی زرد ہلکی روشنی بڑے پر اسرار طریقے سے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ کئی چیزوں کے سائے اس روشنی میں لمبے ہوتے گئے۔ جس کرسی پر امبر لیٹا تھا اس کا سایہ بھی آدھے فرش پر پڑ رہا تھا۔ امبر نے آنکھیں بند کر لیں اور ایک بار پھر سے سونے کی کوشش کرنے لگا، کیونکہ اس کے پاس وقت گزارنے کا دوسرا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ نیند اس کی آنکھوں میں آ ہی نہیں رہی تھی کہ اسے ایک بار پھر سے زندہ لاش کی گڑگڑاہٹ سنائی دی۔ اس نے آنکھیں کھول دی اور کھڑکی کی طرف دیکھا۔ کھڑکی کا شیشہ خالی تھا۔ امبر نے سوچا، یہ کمبخت جنگلی چیتا یہاں کیا کر رہا ہے؟ ادھر سے جاتا کیوں نہیں؟ امبر کرسی پہ سے اٹھ کر کمرے کے بڑے دروازے کی طرف آیا۔ دروازہ کھول کر وہ سرد رات کے اندھیرے سے باہر آ گیا۔ اسے وہاں کوئی درندہ دکھائی نہ دیا۔ وہ واپس مکان میں آ کر آتش دان کے پاس بیٹھ گیا اور ناگ کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ ناگ عقاب کی شکل میں جھیل کا ایک چکر کاٹ کر پہاڑ کی طرف گیا تو اسے اچانک سے ماریا کی خوشبو آئی۔ کیٹی کی خوشبو نہیں آ رہی تھی۔
ناگ اس خوشبو پر پہاڑ کی دوسری طرف گیا تو اس کو آواز آئی، ناگ نیچے آ جاؤ۔ یہ ماریا کی آواز تھی۔ اس نے اندھیرے میں ناگ کو عقاب کی شکل میں اپنے اوپر منڈلاتے دیکھ لیا تھا۔ ناگ تیزی سے نیچے آ کر انسانی شکل میں آ گیا۔ ماریا کی خوشبو بالکل قریب سے آ رہی تھی۔ اس نے پوچھا، ماریا تم میرے پاس موجود ہو نا؟ ہاں۔ کیٹی کہاں ہے؟ ناگ نے پوچھا۔ ماریا نے کہا، میں خود اس کی تلاش میں ہوں۔ پھر ماریا نے ناگ کو اپنی حماقت کا اعتراف کرتے ہوئے ساری بات بتا دی۔ ناگ اس پر سخت ناراض ہوا اور اس نے کہا کہ امبر بہت زیادہ غصے میں ہے۔ تم لوگوں نے اتنی اندھیری رات میں خواہ باہر نکلنے کی کیوں حماقت کی؟ ماریا بولی، ہمارا ارادہ تو نیک تھا، ہم خلائی سینٹر کی تلاش میں نکلی تھی۔ میں نے کیٹی کو اس جگہ رکنے کے لیے کہا تھا، اب دیکھتی ہوں تو وہ یہاں پر نہیں ہے، میں دیر سے اس کو تلاش کر رہی ہوں۔ ناگ اندھیرے میں چاروں طرف دیکھنے لگا، یہاں تو کوئی انسان نظر نہیں آتا اور کیٹی کی خوشبو بھی نہیں آ رہی، اس کو یہاں تلاش کرنا فضول ہے، چلو واپس چلتے ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ واپس مکان پر پہنچ گئی ہو۔ وہ جھیل والے مکان کی طرف بڑھے تو راستے میں انہوں نے برف کی ایک اونچی سی ڈیری کو دیکھا۔ یہی وہ قبر تھی جس کے اندر کیٹی بند تھی اور بے ہوش ہونے کے باوجود لاش کے چاندی کے کیل کی وجہ سے کیٹی کی خوشبو آنا بند ہو گئی تھی، جس کو زندہ لاش نے کیٹی کی گردن میں گاڑ دیا تھا۔ ناگ نے برف کی ڈیری کو دیکھ کر کہا، یہ کسی کی قبر لگتی ہے۔ ماریا بولی، قبریں تو یہاں جگہ جگہ بنی ہوئی ہیں لیکن کیٹی اس قبر کے اندر نہیں ہے۔ اگر وہ اس کے اندر ہوتی تو اس کی خوشبو ضرور آ رہی ہوتی۔ ماریا کی دلیل بڑی معقول تھی، چنانچہ ناگ نے قبر پر زیادہ توجہ نہ دی اور ماریا کے ساتھ اپنے مکان کی طرف آ گیا۔ امبر نے بڑی بے تابی سے انتظار کر رہا تھا۔ اس کو ماریا کی خوشبو آئی تو اس نے پوچھا کہ کیٹی کہاں ہے، کیونکہ اس کو ناگ کے ساتھ کیٹی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ماریا نے کہا، امبر بھائی، میں اپنی حماقت کو مانتی ہوں، مگر ہم بڑے اعتماد کے ساتھ یہاں سے نکلی تھیں اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں کہ ہم اندھیری رات میں اکیلی باہر نکلی ہوں۔ امبر نے کہا کہ کیٹی کہاں ہے؟ ماریا نے امبر کو بھی ساری کہانی بیان کر دی۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ماریا، تم نے ہماری مشکلوں میں اضافہ کیا ہے۔ ہم تھیوسانگ کے پاس جانے کی فکر میں تھے کہ تم نے کیٹی کو بھی کھو دیا۔ ماریا بولی، ہم بھی تو تھیوسانگ تک پہنچنے کے لیے خلائی سینٹر کی طرف گئے تھے۔ امبر بولا، تو پھر خلائی سینٹر تو نہیں ملا، مگر کیٹی ہاتھ سے کھو بیٹھی ہے، اب ہم اسے کہاں تلاش کریں گے؟ ماریا نے بھی ناراض ہو کر کہا، امبر تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کیٹی کو زمین نہیں کھا گئی؟ اور پھر یہ ہمارے سفر کے واقعات کا ایک حصہ ہے، ہم کئی بار ایک دوسرے سے جدا ہوئے ہیں اور پھر مل بھی گئے ہیں۔ ناگ نے بیچ میں پڑتے ہوئے کہا، اب تم لوگ لڑائی کیوں کرنے لگے ہو؟ صبح ہونے والی ہے، کیٹی ضرور شہر کی طرف نکل گئی ہوگی، مل جائے گی، ہم دن نکلتے ہی شہر کی طرف چلیں گے۔ امبر نے کہا، شہر تو ویران ہو چکا ہے، بہرحال خدا کرے کہ کیٹی کسی مشکل میں نہ پھنس گئی ہو۔ وہ مکان کے اندر یہ باتیں کر رہے تھے اور زندہ لاش ایک کھڑکی کے شیشے سے کونے سے لگی انہیں دیکھ رہی تھی، اور پھر لاش کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ کھڑکی سے ہٹ کر جھیل کے دوسرے کنارے کی طرف چلنے لگی، جہاں جھیل کے جنوبی کنارے سے جنگل کی طرف راستہ جاتا تھا۔ لاش اس راستے پر چلنے لگی۔ یہاں درختوں کی شاخیں برف سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ لاش کے کندھے شاخ سے ٹکراتے تو اوپر سے برف جھڑ جھڑ کر نیچے گرنے لگتی۔ برف پر لاش کے چوڑے سے بن مانس جیسے قدموں کے نشان پڑے جا رہے تھے۔ زندہ لاش اپنے پاؤں کے نشانوں سے بے نیاز جنگل کے برف پوش سفید درختوں میں سے گزرتی چلے گئی۔ ایک جگہ جنگل میں درختوں کے درمیان ایک کھلی جگہ آ گئی، جہاں برف کا ایک بہت بڑا سا ڈیرا پڑا تھا۔ ایک طرف سے برف کے اس ڈھیر میں گول سرنگ نما شگاف بنا ہوا تھا۔ زندہ لاش جھک کر اس شگاف سے سرنگ کے اندر چلے گئی۔ یہ سرنگ زمین کے اندر ایک بہت بڑے سے ہال کمرے میں جا کر نکلتی تھی، جہاں دیواروں کے ساتھ فولادی پائپ بنے ہوئے تھے۔ لوہے کی بڑی بڑی سی الماریاں دیوار کے ساتھ آگے کو کھڑی تھیں اور زندہ لاش دوسرے ہال کمرے میں آ گئی۔ یہاں کئی ایک سفید اور نیلے رنگ کے راکٹ زمین پر پڑے تھے۔ زندہ لاش ان راکٹوں کے بیچ میں سے گزرتی ہوئی آگے بڑھ کر ایک سٹیل کے دروازے کھول کر چھوٹے سے کمرے میں آ گئی۔ یہاں لوہے کی سیڑھی نیچے اتر رہی تھی۔ نیچے ایک گول پائپ دیوار میں دھنسا ہوا تھا، یہ کافی بڑا پائپ تھا۔ زندہ لاش اس پائپ میں گھس کر رینگتی دیوار کو دوسری طرف چلے گئی۔ دیوار کی دوسری طرف پتھر کی گول چھت والا ایک کمرہ تھا، جس میں 3 تابوت پہلے سے رکھے تھے۔
زندہ لاش نے ایک ایک کر چاروں تابوت کھول دیے۔ ان تابوتوں میں 3 نوجوان لڑکیاں بے ہوش پڑی تھیں۔ ان کی گردنوں میں بھی چاندی کے کیل گڑے ہوئے تھے۔ زندہ لاش ان بے ہوش لڑکیوں کو دیکھ کر گڑگڑائی اور پھر تینوں تابوتوں کو بند کر جس راستے سے آئی تھی اسی راستے سے سرنگ کے اندھیرے راستے میں ہوتی ہوئی برف کے ڈھیر میں سے باہر نکل آئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ ان بے ہوش لڑکیوں کو دیکھ کر اپنی تسلی کرنے آئی تھی۔ زندہ لاش برف پوش جنگل میں سے گزر کر واپس جھیل کی سطح پر آ کر اپنے پہاڑی غار کی طرف روانہ ہو گئی۔ غار میں جا کر اس نے بے ہوش گھٹی کے تابوت کو نکال کر اپنے چوڑے چکلے کندھے پر ڈالا اور جنگل اور برف پوش جھیل کی سطح پر سے گزرتی ہوئی واپس اسی برف کے ڈھیر میں چھپے ہوئے ڈھیر کے شگاف سے نکل کر نیچے گول تہہ خانے میں آ گئی۔ یہاں اس نے بے ہوش گھٹی کو ایک خالی تابوت میں ڈال دیا، منہ چھت کی طرف کر ایک چیخ ماری۔ یہ چیخ خوشی کی چیخ تھی۔ خدا جانے یہ زندہ لاش ان بے ہوش لڑکیوں کو یہاں کس لیے جمع کر رہی تھی۔ زندہ لاش فتح کے احساس کے ساتھ جھومتی جھوماتی برف کے ڈھیر سے باہر نکلی۔ رات کی تاریکی کم ہونے لگی تھی۔ زندہ لاش نے برف کے شگاف کو برف سے ڈھک دیا اور لمبے لمبے ڈگ بڑھتی اس مکان کے قریب سے ہو کر جھیل کی طرف نکل گئی جس کے اندر موم بتی کے روشنی میں امبر ناگ اور ماریاں آتش دان کے پاس بیٹھے ابھی تک باتیں کر رہے تھے۔